تاریخ کے اوراق میں نا 31 مارچ 1982 کا دن ایک عجیب سی پراسراریت رکھتا ہے۔ مطلب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ لندن میں برطانوی حکومت کے اعلیٰ ترین دفاتر میں معمول کا کام جاری ہے، سب کچھ پرسکون ہے۔ اور پھر اچانک ڈیفنس انٹیلیجنس سٹاف کا ایک آفیسر تیزی سے اندر داخل ہوتا ہے۔ ہاں، اور اس کے ہاتھ میں ایک خاص تالا لگی ہوئی تھیلی ہوتی ہے جس میں سرخ رنگ کے کراس والے فولڈرز تھے۔ ان پر ایک انتہائی حساس کوڈ ورڈ درج تھا، UMBRA۔ جی بالکل، اور ان دستاویزات میں واضح ثبوت موجود تھا کہ ارجنٹائن کا بحری بیڑا فاکلینڈ جزائر پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے نا کہ برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اور ان کی کابینہ کو اس بڑے خطرے کا احساس عین آخری لمحات میں ہوا۔ مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم انسان واقعی وہ سب کچھ دیکھ پاتے ہیں جو ہمارے بالکل سامنے ہو رہا ہوتا ہے، یا ہماری معلومات کی تصویر ہمیشہ ادھوری ہی رہتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اصل میں۔ بالکل، تو آج کی اس نشست میں ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے کہ جاسوس کیسے سوچتے ہیں اور وہ مشکل ترین، مبہم اور انتہائی دباؤ والے حالات میں درست فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ مائنڈ ورس کے اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ مائنڈ ورس وہ جگہ ہے نا جہاں انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اور جو کوئی بھی یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ انسان کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں، تو یہ نشست ان کے لیے بہترین ہے۔ صحیح کہا۔ اس ذہنی سفر کا حصہ بن کر ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو کا مرکز سر ڈیوڈ آمنڈ کی ایک شاندار کتاب ہے۔ اس کا نام ہے ہاؤ اسپائز تھنک 10 لیسنز ان انٹیلیجنس۔ اور ڈیوڈ آمنڈ کوئی عام مصنف نہیں ہے، ویسے وہ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی GCHQ کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔ ارے واہ، مطلب وہ ایک باقاعدہ جاسوس اور انٹیلیجنس چیف رہے ہیں۔ جی بالکل، اور انہوں نے اس کتاب میں انٹیلیجنس کے 10 ایسے اسباق بیان کیے ہیں جو نہ صرف جاسوسوں بلکہ عام انسانوں کے لیے بھی روزمرہ کے اہم فیصلے کرنے میں مشعل راہ ہیں۔ یعنی آج کا ہمارا مقصد انٹیلیجنس کے تجزیہ کاروں کی طرح اپنی سوچ کو ترتیب دینے کا فن سیکھنا ہے۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں نا کہ جب حکومتوں کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں جہاں کروڑوں ڈالر کا بجٹ ہو تو حقائق ہمیشہ دن کی روشنی کی طرح واضح ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن معلومات کا محض موجود ہونا ایک چیز ہے، اور ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ان سے درست مطلب نکالنا یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ فاکلینڈ کا بحران اسی بات کی ایک کلاسک مثال ہے نا؟ تو اس دن یعنی 31 مارچ کو دراصل ہوا کیا تھا؟ تو میں بتاتی ہوں۔ ڈیوڈ اومنڈ خود اس وقت برطانوی وزیر دفاع جان ناٹ کے پرنسپل پرائیویٹ سیکریٹری کے طور پر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ UMBRA فولڈرز دیکھے۔ اچھا، یہ UMBRA دراصل ہے کیا؟ کوئی خاص ٹیکنالوجی ہے؟ جاسوسی کی دنیا میں امبرا کا مطلب تھا سگنلز انٹیلیجنس کا اعلیٰ ترین اور خفیہ ترین درجہ۔ مطلب یہ وہ معلومات تھیں جو ارجنٹائن کی بحریہ کے مواصلاتی نظام کو براہ راست انٹرسیپٹ کر کے اور ان کے کوڈز توڑ کر حاصل کی گئی تھیں۔ تو ان پیغامات کے اندر دراصل کیا چھپا ہوا تھا جس نے اچانک لندن میں اتنی خلبلی مچا دی؟ ان خفیہ پیغامات سے ثابت ہو رہا تھا کہ ارجنٹائن کی ایک آبدوز فاکلینڈ کے دارالحکومت پورٹ سٹینلی کے گرد انتہائی خفیہ ریکی کر رہی ہے، اور اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ ارجنٹائن کا بحری بیڑا اچانک اکٹھا ہو رہا تھا۔ یعنی وہ ایک مشترکہ ٹاسک فورس بن چکے تھے؟ ہاں بالکل، ایک ڈی کوڈ کیے گئے پیغام میں واضح طور پر کمانڈرز کو ہدایت دی گئی تھی کہ 2 اپریل کی صبح سویرے ایک نامعلوم منزل پر پہنچنا ہے۔ جب نقشوں پر ان کے راستے اور وقت کا تجزیہ کیا گیا نا، تو وہ منزل صرف اور صرف پورٹ سٹینلی ہی ہو سکتی تھی۔ یہاں ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر یہ پیغامات اتنے واضح تھے تو برطانوی حکومت پہلے سے کیوں غافل تھی؟ مطلب برطانوی جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا کام ہی مستقبل کے خطرات کا تجزیہ کرنا ہے نا؟ ہاں، لیکن انہوں نے اس سے پہلے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ارجنٹائن طاقت کا استعمال نہیں کرے گا۔ ان کا ماننا تھا کہ جب تک برطانیہ کوئی بہت بڑی اشتعال انگیزی نہیں کرتا،
ارجنٹائن حملہ نہیں کرے گا۔ ارے یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا کہ کوئی انسان موسم کی پیشگوئی پر مکمل بھروسہ کر کے چھتری گھر چھوڑ جائے، یہ سوچ کر کے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اچانک طوفان آ جائے۔ یعنی ان کی پچھلی معلومات نے ان کی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ دی تھی۔ یہ تشبیہ صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ جب ذہن میں ایک مفروضہ مضبوطی سے جڑ پکڑ لینا کہ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تو انسان ان واضح اشاروں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے جو چیخ چیخ کر حقیقت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ خبر ایک اتنا بڑا دھچکا تھی۔ پھر مارگریٹ تھیچر نے کیا کیا؟ مارگریٹ تھیچر نے فوراً امریکی صدر ریگن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ارجنٹائن کے رہنما گالٹیری کو روک سکیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ سفارتی کوششوں کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر 2 اپریل کو ارجنٹائن نے جزائر پر قبضہ کر لیا۔ جی، کیونکہ وہاں مزاحمت کے لیے صرف چند رائل میرینز اور ایک گشتی جہاز موجود تھا۔ برطانیہ کو بالآخر ایک پوری جنگ لڑنی پڑی جس کی بہت بھاری قیمت ادا کی گئی۔ اس پوری ناکامی کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی ناکامیوں سے بچا کیسے جائے۔ اور ڈیوڈ اومنڈ نے اپنی کتاب میں اسی لیے ایک ماڈل پیش کیا ہے نا، جسے CEES ماڈل کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہم اس کے پہلے 2 حصوں کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ماڈل انٹیلیجنس کی دنیا کا نچوڑ ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے S یعنی سچویشنل اویئرنیس، مطلب صورتحال کا ادراک۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں دنیا کے بارے میں علم ہمیشہ ادھورا ہوتا ہے۔ کیا ایسا واقعی ہے؟ کیا ہم کبھی مکمل تصویر نہیں دیکھ سکتے؟ حقائق کبھی بھی ایک سجی سجائی ٹرے میں رکھ کر پیش نہیں کیے جاتے نا۔ ڈیوڈ اومنڈ ایک عام پولیس تفتیش کی مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں کسی جگہ شدت پسندی کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ اب پولیس کرائم سین سے، فورینزک سے یا سوشل میڈیا سے معلومات جمع کرتی ہے۔ تو وہ ساری معلومات ایک بکھری ہوئی پزل کے ٹکڑوں کی طرح ہوتی ہیں نا؟ بالکل، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس پزل کے ڈبے پر کوئی حتمی تصویر بھی نہیں بنی ہوتی جسے دیکھ کر آپ ٹکڑے جوڑ سکیں۔ اور ہاں، کچھ ٹکڑے دشمن جان بوجھ کر اس ڈبے میں ڈال دیتا ہے، جسے ہم ڈس انفارمیشن کہتے ہیں۔ اوہ اچھا، یعنی گمراہ کرنے کے لیے جھوٹی معلومات۔ تو صورتحال کا ادراک محض ڈیٹا جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا محض شور ہے۔ جب یہ ادھوری تصویر کچھ حد تک صاف ہو جائے تو پھر ہم دوسرے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ ہاں، وہ دوسرا مرحلہ ہے E یعنی ایکسپلینیشن یا وضاحت، اور یہ بہت اہم ہے۔ حقائق بذات خود کچھ نہیں بولتے۔ یہ بات ذرا حیران کن ہے۔ ہم تو ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ حقائق خود بولتے ہیں۔ نہیں، حقائق گونگے ہوتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ ایک بیانیے کی، ایک کہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب میں اس کی ایک زبردست مثال ہے۔ ایک پیٹرول بم حملے میں استعمال ہونے والی بیئر کی بوتل پر فرض کریں ایک شخص کے فنگر پرنٹس ملتے ہیں۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص نے خود وہ بوتل پھینکی تھی؟ یہی تو نکتہ ہے۔ عدالت میں فورینزک حقیقت پر بحث نہیں ہوتی، بحث اس وضاحت پر ہوتی ہے کہ وہ فنگر پرنٹس وہاں پہنچے کیسے۔ ایک وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ اس شخص نے بم بنایا اور پھینکا۔ اور دوسری وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک دفاعی وکیل تو یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ اس شخص نے رات کو بیئر پی کر بوتل کچرے کے ڈبے میں ڈال دی تھی اور کسی ہجوم نے وہ خالی بوتل وہاں سے نکال کر استعمال کر لی۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اب دیکھیے، حقیقت ایک ہی ہے یعنی فنگر پرنٹس، لیکن اس کی 2 بالکل متضاد اور ممکنہ وضاحتیں موجود ہیں۔ عدالت کو ان دونوں بیانیوں میں سے بہترین وضاحت چننی ہوتی ہے۔ ارے واہ، اس کا مطلب ہے کہ حقائق بذات خود سچائی نہیں ہے، بلکہ ہم ان حقائق کی جو کہانی بناتے ہیں وہ سچائی طے کرتی ہے۔ یہ تو روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے جب ہم کسی کے ایک جملے کے کئی مطلب نکال لیتے ہیں۔ جی بالکل، اسی لیے شواہد کے بنیاد پر سائنسی انداز میں بہترین وضاحت بنانا ضروری ہے، اور اس میں لوگوں کے مقاصد یعنی موٹیوز کو سمجھنا بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اسے فاکلینڈ والے واقعے سے جڑے تو برطانوی انٹیلیجنس کے پاس صورتحال کا ادراک تو آ گیا تھا کہ آبدوزیں وہاں موجود ہیں، لیکن ان کی وضاحت غلط تھی۔ ہاں، انہوں نے ان حقائق کی جو کہانی بنائی وہ غلط تھی۔ اس ناکامی کو سمجھنے کے لیے ڈیوڈ اومنڈ بدھ مت کے ایک فلسفے کا حوالہ دیتے ہیں۔ بدھ مت میں دماغ کے 3 زہر بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک زہر ہے لگاؤ یعنی اٹیچمنٹ۔ اچھا، یعنی کسی نظریے یا پرانے مفروضے کے ساتھ چمٹے رہنا۔
بالکل. برطانوی انٹیلیجنس کو اپنے اس مفروضے سے اس قدر لگاؤ تھا کہ ارجنٹائن صرف دھمکیاں دے رہا ہے کہ انہوں نے ٹھوس حقائق کو بھی نظر انداز کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک اور زہر یعنی جہالت کا شکار ہو گئے. جہالت مطلب سامنے موجود حقیقت سے اندھے ہو جانا؟ اس عادت کو توڑنے کے لیے کیا کوئی طریقہ ہے؟ جی، اس کے لیے مشہور رومانی شاعر جان کیٹس کی ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے جسے نیگیٹو کیپیبلٹی یا منفی صلاحیت کہا جاتا ہے. ایک جاسوسی کی کتاب میں ایک شاعر کا حوالہ. یہ منفی صلاحیت دراصل ہے کیا؟ انسان غیر یقینی صورتحال اور کنفیوژن سے گھبراتا ہے، دماغ فوری جواب مانگتا ہے. کیٹس نے یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی تھی جو شک اور الجھن کو برداشت کرنے کی ذہنی قوت رکھتے ہیں. ایک تجزیہ کار کو یہی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کرے. مطلب وہ کھلے ذہن کے ساتھ انتظار کرے. لیکن سیاستدانوں کو تو فوری ایکشن چاہیے ہوتا ہے نا. مارگریٹ تھیچر تو انتظار نہیں کر سکتی تھیں. ہاں، لیکن منفی صلاحیت کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ سازوں کو جھوٹی یقین دہانی نہ کرائی جائے، انہیں بتایا جائے کہ معلومات ادھوری ہیں اور یہ چند امکانات ہو سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو جب ہم جان لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے تو اگلا قدم یقیناً مستقبل میں جھانکنا ہے. ہم سیز ماڈل کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی ای فار ایسٹیمیشنز، تخمینہ. جی، مستقبل کی پیشگوئی کے لیے ڈیٹا کے ساتھ ایک ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے. تخمینہ ہمیشہ امکانات پر بات کرتا ہے. اگر آپ نے کسی واقعے کی اسباب کو غلط سمجھا ہے تو تخمینہ بھی غلط ہوگا. اس کی کوئی مثال؟ جیسے ہم نے شدت پسندی کی بات کی تھی. بالکل. کیا شدت پسندوں کو گرفتار کرنے سے معاشرے میں تشدد کم ہو جائے گا؟ اس کا درست تخمینہ لگانا ہی پالیسی بنانے والوں کے لیے اصل انٹیلیجنس ہے. اگر شدت پسندی کی اصل وجہ کوئی گہری محرومی ہے تو محض گرفتاریوں سے شاید تشدد مزید بڑھ جائے. یعنی تجزیہ کار کا کام یہ بتانا ہے کہ کسی قدم کے مستقبل میں کیا نتائج نکل سکتے ہیں. تو فاکلینڈ میں ان کا تخمینہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا تھا کیونکہ ان کی وضاحت غلط تھی. اب ہم آخری حرف پر آتے ہیں، ایس، یعنی اسٹریٹجک نوٹس یا طویل مدتی انتباہ. یہ تخمینے سے کیسے مختلف ہے؟ تخمینہ درمیانی مدت کے لیے ہوتا ہے، جبکہ اسٹریٹجک نوٹس طویل مدتی افق پر نظر رکھنے کا نام ہے. اچانک پیش آنے والے واقعات سے حیران ہونے سے کیسے بچا جائے، یہ مستقبل کے ان مسائل پر نظر رکھنے کا نام ہے جو آج شاید فوری خطرہ نہ لگیں مگر بعد میں طوفان بن سکتے ہیں. جیسے پناہ گزینوں کی نقل و حرکت یا موسمیاتی تبدیلی. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ گھر کی چھت میں ایک سوراخ ہو اور اس سے کبھی کبھار پانی ٹپکتا ہو. ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک دن پوری چھت گر جاتی ہے. فاکلینڈ بھی ایسی ہی ٹپکتی چھت تھی. بہت عمدہ مثال دیا آپ نے. انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزمرہ کے فوری بحرانوں میں اتنا الجھے جاتے ہیں کہ طویل مدتی اسٹریٹجک نوٹس نہیں لیتے. تو اگر ہم سیز ماڈل کو فاکلینڈ جنگ پر لاگو کریں تو برطانیہ ان چاروں مراحل میں ناکام رہا. نہ انہیں صورتحال کا ادراک تھا، نہ انہوں نے اشاروں کی درست وضاحت کی، نہ تخمینہ لگایا اور نہ ہی طویل مدتی اسٹریٹجک نوٹ لیس لیا. بالکل. اور انٹیلیجنس کا مقصد ہی اسی جہالت اور لا علمی کو ختم کرنا ہے جو ایسے بحرانوں کو جنم دیتی ہے. بہت خوب. تو آج کی اس گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو اس گہرے مطالعے کے پہلے حصے میں ہم نے یہ سیکھانا کہ معلومات کو کس طرح سیز ماڈل کے ذریعے ترتیب دیا جاتا ہے اور دماغ کے ان زہروں سے کیسے بچا جاتا ہے جو ہماری سوچ کو دھندلا دیتے ہیں. جی، حقائق کا سامنا کرنے کے لیے اپنی ذہنی صلاحیت کو تعصبات سے پاک کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. اور ہمارے اگلے حصے میں بات ہوگی کہ ہماری اپنی سوچ ہمیں کیسے دھوکہ دیتی ہے اور انسان سازشی نظریات یعنی کانسپیریسی تھیوریز یا فیک نیوز کے جال میں کیسے پھنستا ہے. نیز ہم اپنی عقل کو کیسے پرکھ سکتے ہیں. وہ حصہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں نفسیات کا بہت عمل دخل ہے. بالکل. تو آج کی گفتگو کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حکومتوں کی وہ خفیہ ایجنسیاں جن کے پاس کروڑوں ڈالر اور جدید ترین ٹیکنالوجی ہے محض ایک غلط مفروضے کی وجہ سے پوری جنگ کی پیشگوئی کرنے میں ناکام ہو سکتی ہیں، تو ہماری اپنی روزمرہ زندگی میں، ہماری اپنی ذاتی اور سماجی زندگیوں میں ایسے کون سے حقائق ہیں جو بالکل ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ہم اپنے پرانے خیالات سے چپکے رہنے کی وجہ سے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں.
یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ شاید سب سے بڑی غلط فہمیاں باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ذہن میں چھپی ہیں۔ سوچئے گا ضرور۔ کیا یہ ممکن ہے کہ معلومات اور انٹیلیجنس کی اس پیچیدہ دنیا میں سچائی تک پہنچنے کے راستے میں سب سے بڑا خطرہ انٹرنیٹ پر موجود فیک نیوز یا ہیکرز نہ ہوں، بلکہ وہ دماغ ہو جو دراصل ہماری اپنی کھوپڑی کے اندر موجود ہے؟ اور یہ واقعی ایک بہت ہی گہری بات ہے جس پر ہم آج غور کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ تو ڈیوڈ اومن کی کتاب ہاؤ اسپائز تھنک کے اس دوسرے حصے میں ہم معلومات اکٹھا کرنے کے مرحلے سے ذرا ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب میرا مطلب ہے اپنی ہی سوچ اور استدلال کو پرکھنے کے اس مشکل کام پر بات کریں گے۔ اس سیشن کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک تجزیہ کار کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ہی ذہن کی چالوں سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی بنیادی اور انتہائی اہم نکتہ ہے۔ ہم عام طور پر یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہیں نا، اور حقائق کو ویسا ہی دیکھ رہے ہیں جیسے وہ حقیقت میں ہیں۔ ہاں، ہم سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم بہت منطقی ہیں۔ بالکل، لیکن ایک پیشہ ور تجزیہ کار کا پہلا اصول ہی یہ ہے کہ معروضی حقائق کا تجزیہ کرنے سے پہلے وہ یہ تسلیم کرے کہ انسانی ذہن خود فریبی کا بہت آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ ڈیوڈ اومینڈ اس کتاب میں واضح کرتے ہیں کہ بیرونی خطرات سے نپٹنے سے پہلے ہمیں خود اپنے اندرونی تعصبات اور لاشعوری رجحانات سے نپٹنا ہوتا ہے۔ تو گویا ہمارا اپنا دماغ ایک ڈبل ایجنٹ کی طرح کام کر رہا ہے۔ جی، آپ اسے بالکل ایک ڈبل ایجنٹ کہہ سکتی ہیں۔ یعنی ایک طرف تو وہ ہمارے لیے معلومات اکٹھی کر رہا ہے، لیکن در پردہ وہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے تاکہ ہمیں حقیقت کے بجائے وہ دکھائے جو ہم اصل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں بدھ مت کے 3 زہر کا ذکر کیا گیا ہے: غصہ، لگاؤ اور جہالت۔ بالکل، یہ باب 5 کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تو مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر یہ ہماری انسانی فطرت کا حصہ ہیں تو معلومات کو پرکھنے کے لیے یہ اتنے خطرناک کیوں سمجھے جاتے ہیں؟ اس رجحان کو ارتقائی نقطۂ نظر سے سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسانی دماغ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ فیصلے کرنے میں کم سے کم توانائی خرچ کرے۔ اس مقصد کے لیے وہ کچھ ذہنی شارٹ کٹس لیتا ہے، جنہیں ہم نفسیات کی زبان میں کوگنیٹو بائسز یا شعوری تعصبات کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو بدھ مت کے فلسفے میں جس غصے کا ذکر ہے نا، وہ دراصل ہمارے ان شدید جذباتی رد عمل کی طرف اشارہ ہے جو ہماری منطق پر پوری طرح حاوی ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم صاف سوچ نہیں پاتے۔ بالکل، جب کوئی انسان جذبات کے زیر اثر ہوتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر صرف وہی شواہد دیکھتا ہے جو اس کے ان جذبات کی تائید کر رہے ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا زہر، یعنی لگاؤ۔ اس سے مراد ہماری ان پرانے خیالات، نظریات اور عقائد کے ساتھ وابستگی ہے جن میں ہمیں ایک طرح کا ذہنی سکون ملتا ہے۔ اچھا، تو جب کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرنا چاہتے؟ جی ہاں، جب کوئی ایسی نئی معلومات سامنے آتی ہے جو اس آرام دہ سوچ کو چیلنج کرے تو انسان کے ذہن میں ایک شدید قسم کی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اس بے چینی سے بچنے کے لیے ذہن ان نئی معلومات کو سرے سے ہی رد کر دیتا ہے۔ اور جو تیسرا زہر ہے یعنی جہالت، وہ دراصل اس بات سے ہی بے خبر ہونا ہے کہ ہمارے اندر یہ تعصبات اور خامیاں موجود بھی ہیں۔ لیکن ایک منٹ رکیے گا، اگر یہ ارتقائی شارٹ کٹس ہیں تو پھر ہزاروں سال تک تو انہوں نے انسان کو خطرات سے بچنے اور زندہ رہنے میں مدد کی ہے نا؟ میرا مطلب ہے جنگل میں کسی خطرے کو دیکھ کر فوراً رد عمل دینا تو بقا کے لیے ضروری تھا۔ جی، آپ کا نقطہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ تو آج ایک تجزیہ کار کے لیے یا جدید دنیا کے مسائل سمجھنے میں ہماری یہ قدرتی خوبی ایک خامی کیسے بن گئی؟ میں یہ سوچ رہی تھی۔ دیکھیں، جنگل میں شیر سے بچنے کے لیے یا کسی فوری جسمانی خطرے سے نمٹنے کے لیے تو یہ شارٹ کٹس واقعی بہترین تھے، لیکن جب بات جدید دنیا کے پیچیدہ مسائل، جغرافیائی سیاست یا انٹیلیجنس ڈیٹا کے اتنے گہرے تجزیے کی ہو تو یہ شارٹ کٹس ہمیں انتہائی تباکن فیصلوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ ضرور۔ مثال کے طور پر آپ تصور کریں کہ ایک انٹیلیجنس تجزیہ کار یہ ماننے سے انکاری ہو کہ دشمن ملک حملہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ محض اس لیے کیونکہ وہ لاشعوری طور پر امن کی خواہش سے بہت گہرا لگاؤ رکھتا ہے۔ اوہ،
وہ امن چاہتا ہے اس لیے وہ جنگ کے اشاروں کو نظر انداز کر دے گا؟ بالکل، وہ ان تمام انتباہی اشاروں اور ٹھوس شواہد کو جو صاف صاف حملے کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے وہ انہیں لاشعوری طور پر نظر انداز کر دے گا۔ اسی لیے مصنف اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ان اندرونی خامیوں سے پہلے سے باخبر ہونا ہی ہماری واحد دفاعی حکمت عملی ہے۔ یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ جی، جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا اپنا ذہن آپ کو یہ فریب دے سکتا ہے، تبھی آپ شعوری طور پر اپنے ہی تجزیے پر سوال اٹھا سکتے ہیں اور اپنی موضوعیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو خیر ہو گئی ہمارے اپنے ذہن کے اندر کی بات، لیکن جب ہمارا یہ ڈبل ایجنٹ دماغ آج کی جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا سے ٹکراتا ہے تو صورتحال کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ کتاب کے باب 6 میں اس پر کافی زور دیا گیا ہے۔ یہ تو ایک بالکل ہی الگ اور خطرناک سطح ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم اپنے ان اندرونی تعصبات کو بے قابو چھوڑ دیں تو کتاب کے مطابق یہ خطرناک صورت اختیار کر لیتے ہیں جسے جنونی ذہنی کیفیت یا بند لوپ والا سازشی ذہن کہا گیا ہے۔ اور آج کل کے ڈیجیٹل دور میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کیفیت ایک وبا کی طرح پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری اندرونی کمزوریاں سیدھا بیرونی خطرات سے جا ملتی ہیں۔ جب انسان کے اندرونی تعصبات کو بغیر کسی جانچ پڑتال کے چھوڑ دیا جائے اور پھر انہیں مسلسل بیرونی محرکات ملنا شروع ہو جائیں تو ایک بند دائرہ بن جاتا ہے۔ ایک کلوزڈ لوپ جسے کہتے ہیں۔ جی، کلوزڈ لوپ۔ اس دائرے میں ہر نئی معلومات کو، چاہے وہ کتنی ہی غیر منطقی کیوں نہ ہو، انسان ایک بڑی سازش کے ثبوت کے طور پر دیکھنے لگتا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز تو اس عمل کو حیرت انگیز حد تک تیز کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ آگ پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ بالکل، ان کے الگورتھمز انسان کے انہی اندرونی تعصبات اور جذبات کو پکڑتے ہیں، خاص طور پر غصے اور ہیجان کو استعمال کر کے وہ لوگوں کو اور زیادہ انتہا پسندانہ سوچ کی طرف دھکیلتے ہیں۔ ہاں، میں نے اس بارے میں پڑھا تھا۔ کتاب کے دیباچے میں فیس بک کی ایک داخلی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے جو بہت خوفناک ہے۔ اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 64% لوگ جو اس پلیٹ فارم پر انتہا پسندانہ گروہوں کا حصہ بنے، انہیں خود سسٹم کے ریکمنڈیشن الگورتھم نے وہاں پہنچنے کی تجویز دی تھی۔ 64%؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ٹیکنالوجی یا الگورتھم پر ساری ذمہ داری ڈالنے والی بات نہیں ہو گئی؟ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ میرا مطلب ہے آخر الگورتھم تو وہی کچھ دکھاتا ہے نا جس پر لوگ خود کلک کرتے ہیں۔ کیا ہم انسان خود سچی اور بے ضرر معلومات کے بجائے سنسنی خیز اور غصہ دلانے والی باتوں کا انتخاب نہیں کرتے؟ ہم اپنی پسند سے ہی تو ان گروہوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ الگورتھم نے تو بس راستہ دکھایا۔ دیکھیں، یہ آپ نے ایک بہت اہم پہلو اٹھایا ہے، اور حقیقت میں یہ ایک دو طرفہ عمل ہے۔ یہ سچ ہے کہ الگورتھم ہماری نفسیات کو پڑھتا ہے اور ہم اپنی کلکس کے ذریعے الگورتھم کو خوراک دیتے ہیں۔ تو پھر غلطی کس کی ہے؟ دراصل آج کا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ماڈل معلومات فراہم کرنے کے لیے تو بنایا ہی نہیں گیا، یہ اشتہارات بیچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ صارف کو زیادہ سے زیادہ وقت اسکرین پر روکے رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے جذباتی طور پر مشتعل رکھا جائے۔ اور غصے سے بہتر مشتعل کرنے والا جذبہ کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، غصہ اور ہیجان وہ جذبات ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ دیر تک انگیج رکھتے ہیں۔ جب ایک شخص کو بار بار ایسی معلومات دکھائی جاتی ہیں جو اس کے تعصبات کی تائید کرتی ہوں تو وہ ایک ایکو چیمبر میں قید ہو جاتا ہے، جہاں اسے صرف اپنی ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ بالکل، اسے صرف اپنی ہی سوچ کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کووڈ ویکسین کے ڈی این اے بدلنے کی بے بنیاد افواہیں ہوں، یا 5G موبائل ٹاورز کے بارے میں سازشیں، یا انتخابات کے نتائج کے حوالے سے پھیلائی گئی غلط فہمیاں، یہ سب اسی بند لوپ کا نتیجہ ہے۔ صحیح، اور مجھے لگتا ہے یہیں سے وہ خطرناک مرحلہ شروع ہوتا ہے جہاں بات شاید یہ سچ ہو سکتا ہے کہ شکوک و شبہات سے نگل کر سیدھا یہ میرے لیے سچ ہے کہ حتمی دعوے تک پہنچ جاتی ہے۔ بالکل، اور جب کوئی شخص اس حد تک پہنچ جائے تو پھر وہ اس نام نہاد سچائی کی بنیاد پر کوئی بھی انتہائی اور خطرناک قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے ہمیشہ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بھی ان شواہد کو کیسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کچھ چیزیں تو صاف چیخ چیخ کر خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہوتی ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے۔
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس جنونی کیفیت کا مکمل طور پر شکار ہو جاتا ہے تو اس کا ذہن منطقی دلائل قبول کرنا ہی بند کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اندھا ہو جاتا ہے ایک طرح سے؟ جی، وہ ہر اس ثبوت کو جو اس کے نظریے یا اس کے بنائے ہوئے بیانیے کے خلاف ہو، اسے بآسانی ایک اور سازش سمجھ کر مسترد کر دیتا ہے۔ اگر آپ انہیں مستند حوالوں سے سچ دکھانے کی کوشش بھی کریں گے نا، تو وہ کہیں گے کہ یہ حوالے اور یہ ادارے بھی خود اس بڑی سازش کا حصہ ہیں۔ اوہ، تو ہر چیز کو اسی سازش میں فٹ کر لیتے۔ بالکل، یہ ذہن کی وہ حالت ہے جہاں دلیل کام نہیں آتی، کیونکہ ان کا وہ عقیدہ ان کی ذاتی شناخت کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ اس عقیدے کو چھوڑنے کا مطلب ان کے لیے اپنی شناخت کو کھونا ہوتا ہے، جو انسانی ذہن کے لیے ایک ناقابل برداشت عمل ہے۔ یہ تو واقعی بہت خوفناک ہے۔ اچھا، تو اگر ہمارا دماغ اندر سے ہی اتنا کمزور ہے اور سوشل میڈیا کے الگوریدمز اسے مسلسل بھڑکا کر ایک بند گلی میں دھکیل رہے ہوں، تو پھر ان بیرونی حملوں کا کیا جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہم پر کیے جاتے ہیں؟ اب آپ ساتھ کی طرف آ رہی ہیں، ڈیجیٹل فریب کی طرف۔ جی بالکل، میرا مطلب ان معلومات سے ہے جنہیں جان بوجھ کر بگاڑا جاتا ہے۔ ہم ڈیجیٹل دور کی ہیرا پھیری اور فریب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کتاب میں معلومات کے بگاڑ کی 3 الگ الگ قسمیں بتائی گئی ہیں: مس انفارمیشن، میل انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن۔ ان کے درمیان تفریق کرنا ایک تجزیہ کار کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے؟ ان کا فرق سمجھنا اس لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہر ایک کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان سے نمٹنے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مس انفارمیشن کی، یا جسے ہم غلط معلومات کہتے ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جو حقیقت پر مبنی تو نہیں ہوتی، لیکن انہیں پھیلانے والے کا کوئی برا ارادہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی کسی نے بس لا علمی میں یا واٹس ایپ پر کوئی میسج آیا اور بغیر سوچے سمجھے شیئر کر دیا۔ جی بالکل، وہ محض غلط فہمی کی بنیاد پر اسے آگے بڑھا دیتا ہے۔ دوسری طرف ہے مل انفارمیشن، یعنی مضر معلومات۔ یہ وہ معلومات ہیں جو اپنی جگہ سچی ہوتی ہیں، لیکن انہیں سیاق و سباق سے ہٹ کر یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال، جیسے کہ کوئی پرانی تصویر لگا دینا؟ ہاں بالکل، مثال کے طور پر کئی سال پرانی کسی پرتشدد ہنگامے کی سچی ویڈیو کو اٹھا کر آج کے کسی بالکل پرامن مظاہرے کے ساتھ جوڑ کر انٹرنیٹ پر پھیلا دینا۔ اس کا مقصد عوام میں خوف و ہراس اور اشتعال پیدا کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر آتی ہے تیسری قسم، یعنی ڈس انفارمیشن، جو شاید معلومات کی سب سے مہلک اور خطرناک شکل ہے۔ بالکل، ڈس انفارمیشن وہ جھوٹی معلومات ہوتی ہیں جنہیں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ جان بوجھ کر تیار کیا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو باقاعدہ دھوکہ دیا جا سکے۔ یعنی اس میں پوری نیت خراب ہوتی ہے۔ 100% ریاستی اور غیر ریاستی عناصر سائبر جاسوسی اور جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے ایک باقاعدہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کتاب میں اس کی ایک بہت واضح مثال دی گئی ہے، روس کی جانب سے آکسفورڈ ویکسین کے خلاف چلائی گئی مہم کی۔ وہ جس میں کہا گیا تھا کہ ویکسین سے لوگ بندر بن جائیں گے؟ بالکل وہی۔ مغربی ممالک میں ویکسین پر اعتماد کم کرنے کے لیے یہ گمراہ کن تاثر پھیلایا گیا تھا۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عام لوگوں کی طبعی غلط فہمی یا مس انفارمیشن نہیں تھی، بلکہ یہ ایک منظم ریاستی مہم تھی جس کا مقصد دوسرے معاشرے میں عدم استحکام پیدا کرنا تھا۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں بغاوت، تخریب کاری اور جنگ اب جسمانی میدانوں سے نکل کر آن لائن دنیا اور ہمارے ذہنوں میں آ چکی ہے۔ جی، میدان جنگ اب ہمارا ذہن بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان یا کوئی بھی تجزیہ کار ان جدید ڈیجیٹل جادوگروں اور ہیکرز کا مقابلہ کیسے کرے؟ آج کل تو آپ دیکھیں، تصاویر، آڈیو اور متن میں ڈیپ فیک اور ہیرا پھیری اس قدر آسان اور عام ہو گئی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کسی بھی چیز پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا سراسر حماقت ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ٹیکنالوجی نے دھوکہ دینا بہت آسان کر دیا ہے، لیکن ڈیوڈ اومنڈ اس کتاب میں مایوسی پھیلانے کے بجائے ہمیں ایک امید کی کرن بھی دکھاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسی ٹیکنالوجی اور منطقی سوچ نے سچ تک پہنچنا بھی ممکن بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ عقل، دلیل اور منظم سوچ کے ذریعے۔ ان کے ذریعے اس ڈیجیٹل فریب کے جال کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہاں وہ اوپن سورس انٹیلیجنس یعنی عام دستیاب معلومات کے استعمال کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں بیلنگ کیٹ نامی تحقیقاتی گروپ کا کام ایک شاندار اور عملی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
ہاں، بیلنگ کیٹ کا ذکر بہت دلچسپ تھا۔ مجھے یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے کہ بیلنگ کیٹ جیسے گروپس نے دراصل یہ کیا کیسے؟ میرا مطلب ہے انہوں نے کسی خفیہ ایجنسی کی طرح کوئی فون ٹیپ کیے بغیر یا کوئی روایتی جاسوسی کیے بغیر روسی ایجنٹوں کو کیسے بے نقاب کر دیا؟ ان کا طریقہ کار آخر تھا کیا؟ یہی تو اس پورے عمل کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی یا روایتی خفیہ جاسوسی کا طریقہ استعمال ہی نہیں کیا۔ جب روس کی ڈومیسٹک سیکیورٹی ایجنسی FSB پر الیکسی نوالنی اور سرگے سکرپال پر حملے کا الزام لگا تو بیلنگ کیٹ کے محققین نے صرف اور صرف ان ڈیجیٹل شواہد کا تجزیہ کیا جو انٹرنیٹ پر سب کے لیے کھلے اور دستیاب تھے۔ یعنی وہ معلومات جو ہم اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، انہوں نے بلیک مارکیٹ سے گاڑیوں کے رجسٹریشن کے ریکارڈز حاصل کیے، پبلک فلائٹ مینیفیسٹ یعنی پروازوں کے مسافروں کی فہرستیں چیک کی اور سوشل میڈیا کی عوامی تصاویر سے لوکیشن اور وقت کا درست تعین کیا۔ واہ، یہ تو ایک طرح سے ڈیجیٹل جاسوسی ہو گئی۔ جی، لیکن یہ کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی محنت طلب کام تھا جس میں بہت سارے ڈیٹا کو کراس ریفرنس کیا گیا۔ جب آپ ان تمام بظاہر بکھرے ہوئے کھلے شواہد کو عقلی اور منطقی انداز میں جوڑتے ہیں تو ایک بہت واضح تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ صحیح۔ انہوں نے اپنے اس طریقے سے ثابت کیا کہ جو لوگ مختلف فرضی ناموں سے سفر کر رہے تھے وہ دراصل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ موجود تھے اور ان سب کا تعلق خفیہ ایجنسی سے تھا۔ کمال ہے، یعنی انہوں نے کسی بھی چیز پر جذباتی ہو کر یقین کرنے یا سازشی نظریات کا شکار ہونے کے بجائے ڈیٹا کے ہر چھوٹے سے ٹکڑے کو عقلی اور منطقی چھلنی سے گزارا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو اس بات کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ چاہے معلومات کے سمندر میں کتنی ہی ہیرا پھیری کی گئی ہو اور سچ کو کتنا ہی چھپانے کی کوشش کی گئی ہو، اگر ایک تجزیہ کار منظم، محتاط اور غیر جذباتی نقطہ نظر رکھے تو سچ کو جھوٹ کے انبار سے بالکل الگ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ڈیجیٹل فریب اور اس ڈس انفارمیشن کے سامنے بالکل بھی بے بس نہیں ہیں۔ اگرچہ ہمارا اپنا دماغ تعصبات کی طرف مائل ہوتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی ان تعصبات کا بھرپور فائدہ بھی اٹھاتی ہے، لیکن ایک مسلسل شعوری کوشش، عقل اور سائنسی طریقہ کار سے ہم اپنے ذہن کو ایک غیر جانبدار اور مؤثر تجزیاتی مشین میں بدل سکتے ہیں۔ اور ہمیں صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حقائق اور شواہد کی جانچ پڑتال کے دوران ہمارے اپنے جذبات، وابستگیاں یا پہلے سے طے شدہ نتائج ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ جی، یہی ایک اچھے تجزیہ کار کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں اور اس کا نچوڑ نکالیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ایک بہترین تجزیہ کار بننے کے لیے خواہ آپ کسی خفیہ ادارے سے وابستہ ہوں یا روزمرہ زندگی کے فیصلے کرنے والے ایک عام انسان ہوں، صرف بیرونی معلومات اکٹھی کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ بالکل بھی نہیں۔ اصل اور سب سے اہم مارکا تو ہمارے اپنے ذہن کے اندر لڑا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے غصہ، لگاؤ اور جہالت ہمارے فیصلوں کی بنیاد کو کمزور کرتے ہیں، کیسے سوشل میڈیا کے الگورتھم ان انسانی خامیوں کو ایک خطرناک جنون میں بدل دیتے ہیں، اور کس طرح منظم ڈس انفارمیشن اس کمزور صورتحال کا فائدہ اٹھا کر ہمیں فریب دیتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سمجھا کہ منظم، منطقی اور غیر جذباتی سوچ وہ واحد ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم اس ڈیجیٹل دھن میں سے بھی سچ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے سب کو سمیٹا ہے۔ شکریہ۔ اس حصے میں ہم نے سیکھا کہ اپنے ذہنوں کو اندرونی اور بیرونی فریب سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ اگلے حصے میں ہم اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے کہ ڈیجیٹل دنیا میں اعتماد پیدا کرنے اور مؤثر طریقے سے گفتگو شنید کرنے کے لیے اس انٹیلیجنس کا استعمال کیسے کیا جائے۔ میں اس گفتگو کا بے صبری سے انتظار کروں گا۔ میں بھی۔ لیکن جانے سے پہلے اس پوری چشم کشا بحث کے بعد ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ ہم انسان ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ مشکل وقت میں فیصلہ کرتے وقت ہمیں اپنی چھٹی حس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے اندر کی آواز سننی چاہیے۔ لیکن اگر ہمارا اپنا ہی دماغ اپنے اندرونی تعصبات کی وجہ سے ہمیں اس قدر آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے، اور ہماری آنکھیں ڈیجیٹل دور کی جدید ہیرا پھیری کی وجہ سے مسلسل فریب کھا سکتی ہیں،
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقائی طور پر ملنے والی اس چھٹی حس پر اب اس جدید ڈیجیٹل دور میں مزید بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا واقعی وقت آ گیا ہے کہ ہم درست اور معروضی فیصلے کرنے کے لیے اپنے دماغ کا باقاعدہ ایک نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ اپنے تھاٹس کو آرڈر کیسے کرنا ہے اور ریزننگ کو چیک کیسے کرنا ہے۔ صحیح۔ اور اب وقت آ گیا ہے یہ دیکھنے کا کہ ہم ان چیزوں کو پریکٹس میں کیسے لائیں، یعنی انٹیلیجنس ان ایکشن۔ اصل میں یہ سب سے اہم حصہ ہے جہاں ہم سر ڈیوڈ آمنڈ کی کتاب ہاؤ اسپائز تھنک کے چیپٹرز 8، 9 اور 10 پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اس کو کھولتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو ایکس رے میں ایک سفید لکیر بڑی واضح طور پہ نظر آ جاتی ہے۔ ہاں بالکل، سب کچھ سامنے ہوتا ہے اور ڈاکٹر اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہاں ہے۔ صحیح کہا۔ ہم انسانوں کو نا یہ واضح نتیجے بہت پسند ہیں، لیکن جب ہمیں عالمی کشمکش، انسانی نیت یا اپنے ہی غلط فیصلوں کو ڈائگنوز کرنا ہو تو وہاں یہ ایکس رے مشین بالکل فیل ہو جاتی ہے، یعنی تصویر ایک دم دھندلی پڑ جاتی ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی الجھی ہوئی دنیا کو سمجھیں گے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ دیکھیں انٹیلیجنس کو یعنی عقلیت کو عملی زندگی میں کیسے استعمال کیا جائے، جسے کتاب میں انٹیلیجنٹ یوز آف انٹیلیجنس کہا گیا ہے۔ بالکل، یعنی اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر حقائق کا ٹھیک تجزیہ کرنا اور وقتی فائدے کے بجائے لمبے عرصے کے بہتر فیصلے کرنا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسٹریٹجک انٹیلیجنس کوئی جادو کا نام نہیں ہے، یہ ایک مہارت ہے۔ جب ہم خفیہ معلومات یا جاسوسی دنیا کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں فوراً جیمز بانڈ جیسی فلمیں آتی ہیں۔ ہاں، جہاں سب کچھ بس ایکشن سے اور گولیوں سے حل ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں چاہے آپ کسی ملک کی حفاظت کر رہے ہوں یا اپنے کاروبار میں کوئی بڑی ڈیل کر رہے ہوں، معلومات جمع کرنا تو بس پہلا قدم ہے نا، اصل کام ان معلومات کا دانشمندانہ استعمال ہے۔ یعنی ایک ٹھنڈے دماغ سے کیا جانے والا عمل جہاں آپ کو حقائق اور دھوکے کے درمیان فرق کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم سیدھا چیپٹر 8 پر آتے ہیں، جس کا کور آئیڈیا یہ ہے کہ دوسرے فریق کی جگہ خود کو رکھنا، یعنی ایمپتھی۔ اگر ہمیں اس اسٹریٹجک انٹیلیجنس کو اپلائی کرنا ہے تو پہلا قدم یہی ہوگا۔ یہی سب سے بنیادی پوائنٹ ہے۔ کامیاب انٹیلیجنس کا پہلا اصول ہی یہی ہے کہ تصور کیا جائے کہ سامنے والا شخص کیا سوچ رہا ہے۔ کیونکہ ہم دنیا میں اکیلے تو نہیں ہیں نا، ہر وقت کسی نہ کسی سے معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہی تمام حالات کو کنٹرول کر لے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ اس عمل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایمپتھی ہے، لیکن یہاں ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہاں ایمپتھی سے مراد کسی سے اخلاقی ہمدردی جتانا یا اس کے دکھ میں رونا نہیں ہے۔ جاسوسی اور حکمت عملی کی دنیا میں ایمپتھی ایک پیور ٹیکٹیکل ہتھیار ہے۔ واو، ایک ٹیکٹیکل ہتھیار، یعنی اس کا مطلب ہے اپنے ذاتی جذبات، اپنے غصے اور اپنی خواہشات کو کچھ دیر کے لیے روکنا۔ صحیح کہا، ان کو روک کر خود کو مخالف کے جوتے میں ڈال کر دیکھنا۔ آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس شخص کے نزدیک کامیابی کیا ہے، اس کی مجبوریاں کیا ہیں۔ اگر میں اس کو تھوڑا آسان کروں تو یہ مجھے بالکل اندھیرے کمرے میں شطرنج کھیلنے جیسا لگ رہا ہے۔ اندھیرے کمرے میں؟ ہاں، مطلب جہاں آپ کو نہ صرف اپنی چال چلنی ہے بلکہ سامنے والے کے ذہن میں چلنے والے اس بورڈ کا بھی تصور کرنا ہے کہ وہ کس خیال کے تحت اپنے مہرے آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ بہت زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ عملی زندگی میں چاہے وہ دو ممالک ہوں یا دو کاروباری فریق، دونوں ہی اپنی اصل نیت کو چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہیں نا؟ بالکل، کوئی اپنے پتے شو نہیں کرتا۔ تو جب سامنے والا جان بوجھ کر آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، معلومات چھپا رہا ہو، تو آپ ٹھیک اس کے دماغ کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے مجھے۔ دیکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ اپنے ماضی اور اپنی عادت سے بہت کچھ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اچھا، ماضی کی عادتوں سے؟ ہاں، جب دونوں فریق معلومات چھپا رہے ہوں تب بھی کسی مخالف کے پچھلے فیصلے، اس کے ڈر اور اس کی بنیادی ضروریات ایک پیٹرن بناتے ہیں۔ اگر ہم آپ کی اس اندھیرے کمرے والی مثال پر غور کریں ہاں،
تو آپ اندھیرے میں دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ مخالف کے چلنے کی آواز اور اس کے ماضی کے طریقہ کار سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اسٹریٹجک انٹیلیجنس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب آپ کسی کو اس کے پرسپیکٹو سے سمجھتے ہیں تو دھوکہ پکڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح، کیونکہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس پیٹرن سے ہٹ جاتا ہے جو آپ نے اس کی نیت کا بنایا ہوتا ہے۔ رائٹ، یہ پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمپتھی نیگوسیشن میں آپ کو دھوکے سے بچاتی ہے۔ اگر میں کوئی کاروباری ڈیل کر رہی ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ دوسری پارٹی کس چیز سے ڈرتی ہے یا ان کی اصل مجبوری کیا ہے، ہاں، تو میں کبھی وہ ڈیل صحیح طرح نیگوشیٹ نہیں کر پاؤں گی۔ میں ان کی جگہ پر بیٹھ کر دیکھتی ہوں کہ اگر میں ہوتی تو اس حالت میں کیا فیصلہ کرتی۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ کتاب اس بات پر اتنا زور دیتی ہے کہ دوسرے کی نیت کو بھانپنا کتنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں سے ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو چیپٹر 9 ہے۔ صحیح، ٹرسٹ وردینس کریٹس لاسٹنگ پارٹنرشپس۔ ہاں، گفت و شنید تو آپ نے کر لی، ایمپتھی استعمال کر کے ایک اچھا معاہدہ بھی کر لیا، لیکن اگر آپ کو اس فریق کے ساتھ ایک لمبا اور مستقل رشتہ قائم کرنا ہے تو بس ایمپتھی کافی نہیں ہے۔ ایمپتھی بالکل کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے بنیادی شرط مکمل اعتبار ہے، ٹرسٹ ہے۔ سچی اور مضبوط شراکت داری واقعی اعتبار کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کتاب میں اس کی بہت ہی مناسب مثال دی گئی ہے 5 آئیز کی، جسے 5 آنکھیں انٹیلیجنس الائنس کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم مثال ہے عالمی اعتبار کی۔ بالکل، اس اتحاد میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہے، اور یہ اس بات کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں کہ کیسے مختلف ممالک آپس میں انتہائی حساس معلومات شیئر کرتے ہیں، خاص طور پر سگنلز انٹیلیجنس کا تبادلہ۔ ہاں، سگنلز انٹیلیجنس۔ لیکن اس پوائنٹ پر میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ دنیا بھر کی عالمی سیاست اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہر ملک آخرکار صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، یعنی سیلف انٹرسٹ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو ایسے ماحول میں جہاں ہر کوئی اپنا فائدہ سوچتا ہو، وہاں یہ 5 آئیز جیسا اتحاد اتنی دہائیوں تک کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ مطلب کیا واقعی کبھی کسی نے دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی؟ یہ مجھے کچھ زیادہ ہی پرفیکٹ اور آئیڈیل نہیں لگ رہا۔ یہ بہت اچھا اور حقیقت پسندانہ پش بیک ہے، اور اس بات کو یہاں کلیئر کرنا ضروری ہے کہ 5 آئیز کوئی یوٹوپیا نہیں ہے جہاں سب فرشتے ہیں۔ وہی نا، ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ممالک اپنے مفاد بھی دیکھتے ہیں اور فرکشن بھی آتی ہے، لیکن یہ الائنس اس لیے اب تک قائم ہے کیونکہ ان کی اسٹریٹجک انٹیلیجنس انہیں یہ بتاتی ہے کہ اعتبار توڑنا لانگ ٹرم میں بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ اچھا، کس طرح کا نقصان؟ آپ ان کی سگنلز انٹیلیجنس کی مثال لیجئے۔ یہ سب سے حساس معلومات ہوتی ہیں۔ جب آپ اس لیول پر انفو کسی ملک سے شیئر کرتے ہیں تو آپ صرف را ڈیٹا نہیں دے رہے ہوتے۔ تو پھر اور کیا دے رہے ہوتے؟ آپ دراصل اپنے طریقے اور ذریعے یعنی سورسز اینڈ میتھڈز بھی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے بنیادی سسٹم کی چابیاں پکڑا رہے ہیں۔ تو اگر میں اس معلومات کا غلط استعمال کروں یا لیک کر دوں تو میں صرف وہ ایک خبر خراب نہیں کروں گی، بلکہ میں آپ کا پورا معلومات نکالنے کا سسٹم ہی تباہ کر دوں گی۔ ٹھیک اسی لیے دھوکہ دینا انہیں بہت مہنگا پڑتا ہے۔ وقتی فائدے کے لیے خفیہ معلومات چوری کرنا آسان ہے، لیکن ہر ملک یہ جانتا ہے کہ اگر انہوں نے آج اتحاد میں دھوکہ دیا تو کل کو باقی 4 ممالک ان سے معلومات شیئر کرنا بند کر دیں گے۔ بالکل، انہوں نے برسوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ قابل اعتبار ہیں۔ یہاں یہ اصول کام کرتا ہے کہ دھوکہ دینے سے ملنے والا شارٹ ٹرم فائدہ اس لمبے فائدے کے سامنے زیرو ہو جاتا ہے جو اعتبار سے ملتا ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عملی زندگی میں بھی اعتبار کسی کاغذ پر سائن کرنے سے نہیں ملتا۔ آپ کو اعتبار کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ بنانا پڑتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ چاہے کاروبار ہو یا عام زندگی کے رشتے، آپ تب تک کسی سے سچی شراکت داری نہیں کر سکتے جب تک آپ نے پاسٹ میں اعتبار ثابت نہ کیا ہو۔ 5 آئیز الائنس ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اکیلے کام کرنے کے مقابلے میں اگر آپ ایک مفید اور اعتبار والے اتحادی کے ساتھ معلومات بانٹیں تو آپ کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اعتبار کو اسٹریٹجک انٹیلیجنس کا سب سے اہم حصہ مانتے ہیں۔ پر یہاں سے ایک نیا اور بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ چیپٹر 2۔ ہاں،
اگر اعتبار اتنا ہی بنیادی اور طاقتور ہے تو ہماری آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں اتنا بڑا بحران کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ کیونکہ جس مواصلاتی نظام یعنی جن کمیونیکیشن پلیٹ فارمز پر ہم معلومات اور اعتبار کے لیے انحصار کرتے ہیں، اب وہی ہمارا اعتبار توڑنے کے لیے ڈیزائن ہو چکے ہیں، مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو چکے ہیں۔ یہ واقعی اس پوری بحث کا سب سے زیادہ فکر مندانہ حصہ ہے۔ کتاب میں ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے جسے زہریلا ملاپ یا ٹاکسک کمبینیشن کہا گیا ہے، تو آئیے اس کو تھوڑا باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ یہ ملاپ بنتا کیسے ہے؟ یہ دراصل انٹرنیٹ کے بزنس ماڈل اور انسانی نفسیات کی کمزوریوں کے آپس میں مل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کا اصل مقصد معلومات یا سچائی پھیلانا تو ہے نہیں، ان کا اصل مقصد آپ کی توجہ کو قید کرنا ہے۔ بالکل، اسکرین ٹائم۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسکرین سے چپکے رہیں تاکہ وہ آپ کو اشتہارات دکھائیں اور پیسہ کمائیں۔ اور انہوں نے یہ بات دریافت کر لی ہے کہ انسان کی توجہ قید کرنے کا سب سے آسان طریقہ اس کے جذبات کو اشتعال دلانا ہے، خاص طور پر غصہ اور خوف۔ اور ٹھیک اسی پوائنٹ پر اسٹریٹجک انٹیلیجنس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جب ہماری نفسیات کی بات آتی ہے تو غصہ اور ڈر ہمارے ذہن میں موجود عقلیت کو بالکل بائی پاس کر دیتے ہیں، یعنی ریشنالٹی اڑ جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ایولیوشن کا حصہ ہے۔ انسان کا دماغ خطرے کو پہچاننے اور فوراً ری ایکٹ کرنے کے لیے بنا ہے، اور الگوریدمز اس بایولوجیکل سچائی کو جانتے ہیں۔ تو وہ ہماری معلومات کو مائکرو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کس قسم کے ڈر یا غصے کا شکار ہو رہا ہے تو وہ اس کو مزید ویسی ہی فیڈ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سب ایک آٹومیٹڈ الگوریدم کر رہا ہوتا ہے جس کا کسی سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اگر میں اس کو عام زبان میں تھوڑا سمجھاؤں تو یہ مکمل طور پہ جنک فوڈ یا غیر صحت مند خوراک جیسا لگ رہا ہے مجھے۔ جنک فوڈ وہ کیسے؟ دیکھیں، جس طرح فاسٹ فوڈ انڈسٹری ہماری زبان کے ذائقے، میٹھے کی طلب اور ہماری فطرتی بھوک کا فائدہ اٹھاتی ہے نا، اسی طرح یہ سوشل میڈیا الگوریدمز ہماری نفسیاتی بھوک کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صحیح، بہت اچھی تشبیہ ہے۔ وہ ہمیں ایسی خبریں اور ایسی معلومات کھلاتے ہیں جو ہمارے غصے، خوف اور ویلیڈیشن کی بھوک کو مٹاتی ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور باقی دنیا غلط ہے، اور الگوریدم ہمیں بار بار وہی بتاتا رہتا ہے، چاہے ان باتوں میں ذرا برابر بھی سچائی نہ ہو۔ جنک فوڈ کی تشبیہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے یہاں۔ جس طرح مسلسل جنک فوڈ کھانا جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اسی طرح یہ ڈیجیٹل سب ورژن ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ واقعی کتاب میں ایسی مثالیں دی گئی ہیں جو دکھاتی ہیں کہ یہ سب کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر US الیکشنز کے بعد جو کیپٹل ہل پر حملہ ہوا، ہاں، اس وقت سب حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن یہ اچانک ایک دن میں نہیں ہوا تھا۔ یہ مہینوں کی ڈیجیٹل سب ورژن اور الگوریدمز کے ذریعے پھیلائے گئے مسلسل غصے کا آخری نتیجہ تھا۔ اور یہاں یہ رول اپلائی کرنا ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی مخصوص سیاست کی حمایت نہیں کر رہے، چاہے وہ لیفٹ ونگ ہو یا رائٹ ونگ۔ ہم اسٹرکٹلی سورس مٹیریل کی بات کر رہے ہیں جہاں الگوریدم سب کے جذبات سے ایک ہی طرح کھیلتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مثالوں کا مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ لوگ کس آسانی سے ڈر کا شکار ہو کر حقائق سے دور چلے جاتے ہیں۔ ہاں، بالکل اسی طرح ہم نے کووڈ-19 کے وقت بھی پھیلائی گئی جھوٹی خبریں دیکھیں۔ کتاب اس وقت کے عجیب و غریب پروپیگنڈا کا ذکر کرتی ہے، جیسے ایک منکی ویکسین کی تھیوری پھیلی تھی۔ ہاں، منکی ویکسین جائیں گے سچ میں؟ یا پھر 5G موبائل ماسٹس والی کنسپیریسی تھیوری جہاں لوگوں نے ڈر کے مارے موبائل ٹاورز کو ہی آگ لگا دی۔ اب ان باتوں کو سن کر ہنسی بھی آتی ہے، لیکن دراصل یہ بہت دکھ کی بات ہے، کیونکہ کسی نے یہ سوچے بغیر ٹاورز جلائے کہ ایک ریڈیو سگنل کا ایک بایولوجیکل وائرس سے کیا ہی تعلق ہو سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لوگ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ہتھ کنڈوں کا اس بری طرح شکار ہو جاتے ہیں کہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کے فیصلے، ان کا غصہ، یہاں تک کہ ان کے پولیٹیکل ایکشنز بھی انڈائریکٹلی کوئی الگوریتم کنٹرول کر رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زہریلے ملاپ سے بچا کیسے جائے؟ ہاں، کیونکہ بغاوت اب کسی میدان میں یا دشمن کے خفیہ آلے میں تھوڑی چھپی ہے، یہ تو ہماری پاکٹ میں، ہمارے فون پر چل رہی ہے۔ ہر نوٹیفیکیشن ایک نیا ٹریپ ہو سکتا ہے۔ اگر الگوریتھمز اتنے طاقتور ہیں تو ایک عام انسان اس دلدل سے باہر نکلے کیسے؟ اور ٹھیک یہاں ہم واپس اسٹریٹجک انٹیلیجنس پر آتے ہیں۔ اس کا واحد توڑ آپ کا بیدار ذہن ہے۔
یعنی ایکٹیو مائنڈ۔ ہاں، جب آپ کوئی ایسی خبر دیکھیں جو آپ کو شدید غصہ دلائے یا آپ کے ڈر کو اشتعال دے کر آپ کو ویلیڈیشن محسوس کروائے تو وہیں رک جائیں۔ فوراً اپنے جذبات پر عقلیت کو غالب کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر سوچیں۔ صحیح، وہاں رک کر خود سے پوچھیں کہ کیا یہ معلومات واقعی سچ ہیں؟ ان کا سورس کیا ہے؟ یا یہ صرف اس بزنس ماڈل کا بنایا ہوا ایک جال ہے تاکہ میں غصے میں آ کر اس پر کامنٹ کروں، اسے شیئر کروں اور اس کمپنی کو انگیجمنٹ کا فائدہ ہو؟ تو جب ہم اس طرح سے حقائق کو دیکھنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو ہم دراصل ڈیجیٹل سب ورژن کو ناکام بنا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، آپ کا ذہن ہی آپ کا سب سے بڑا ڈیفنس سسٹم بن جاتا ہے۔ یہ واقعی سب سے اہم سبق ہے۔ تو اگر ہم آج کی بحث کو تھوڑا سمیٹیں تو ہم نے عام سے نظر آنے والے حالات میں انٹیلیجنس کا عملی استعمال دیکھا ہے۔ ہاں، ہم نے شروعات ایمپتھی سے کی تھی۔ صحیح، جہاں دوسرے کے مقاصد اور ضروریات کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ گفتگو ٹھیک ہو، جیسے اندھیرے کمرے میں شطرنج۔ پھر ہم 5 آئیز کے اتحاد پر آئے، جس نے یہ ثابت کیا کہ عالمی سیاست جیسی خود غرض دنیا میں بھی لمبے عرصے کے فائدے کے لیے مکمل اعتبار یعنی ٹرسٹ قائم کرنا ہی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ سمجھا کہ آج کے دور کی سب سے بڑی بغاوت اور فتنہ یہ الگوریدمز ہیں جو ہمارے جذبات اور انٹرنیٹ کے بزنس ماڈل کے زہریلے ملاپ پر چل رہے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد شاید بہت سے لوگوں کو مایوسی ہو رہی ہو کہ دنیا تو بس دھوکے، مینیپولیشنز اور ان الگوریدم سے بھری ہوئی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک ہیلپلیسنس سی فیل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کتاب کا ایک بنیادی اور آخری پیغام بہت ضروری ہے۔ وہ پیغام امید کا ہے، آپٹمزم کا ہے۔ اچھا، کس طرح کی امید؟ حالات کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوں یا ٹیکنالوجی کتنی ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے، اگر ہم اپنے ذہن کو صاف رکھیں، عقلیت سے کام لیں اور جذبات کی رو میں بہنے سے خود کو روکیں تو ہم کسی بھی غیر یقینی مستقبل کا ڈٹ کر سامنا کر سکتے ہیں۔ یعنی انسانی دماغ پھر بھی سب سے اوپر ہے۔ بالکل، انسان کا شعور اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کسی بھی الگوریدم یا عالمی اتحاد سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ہم نے بس اسے بیدار رکھنا ہے اور صحیح طریقے سے عملی طور پر استعمال کرنا ہے۔ یہ آپٹمزم بالکل ویسی امید ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ ہمارا ذہن ہی اصل کنٹرول روم ہے۔ صحیح۔ لیکن آج کے اس گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے میں اپنے سننے والوں کے دماغ میں ایک آخری سوچ ضرور چھوڑنا چاہوں گی، ایک ایسی چیز جس پر انہیں خود اکیلے میں غور کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہم نے ابھی بات کی ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے الگوریدمز کیسے مائکرو ٹارگیٹنگ کر کے پہلے سے ہی ہماری نفسیات کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ڈر اور غصے کو یوز کر کے ہمارے فیصلے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، ٹاکسک کمبینیشن۔ میں اپنی مرضی سے انٹرنیٹ سے مکمل کٹ آف ہو جانا یا بالکل آف لائن زندگی گزارنا ہی اس ڈیجیٹل دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور اسٹریٹجک انٹیلیجنس بن جائے گا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اس پر واقعی سوچیں، کیونکہ یاد رکھیں، انسانی ارادوں اور اس ڈیجیٹل فریب کی دھندلی دنیا میں شاید ہمارے پاس کلیئر نتیجہ دکھانے والی کوئی پرفیکٹ ایکس رے مشین نہ ہو، لیکن ایک بیدار اور ٹھنڈا ذہن ہی وہ واحد آلہ ہے جو ہمیں سچ اور دھوکے کے درمیان فرق کرنا سکھا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، مطلب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جا کر ایک موبائل فون ٹاور کو آگ لگا دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ بالکل، مطلب وہ کوئی عام مجرم یا پاگل نہیں ہے، بلکہ اسے سچے دل سے یہ یقین ہے کہ اس 5G ٹاور سے، یعنی اس ٹاور کی لہروں سے کوئی حیاتیاتی وائرس یا کوئی بہت خطرناک بیماری پھیل رہی ہے۔ اچھا، یعنی وہ 5G اور کووڈ والی افواہ۔ جی ہاں، بالکل۔ بظاہر تو یہ کسی بہت ہی سستے سے سائنس فکشن ناول کا پلاٹ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کووڈ-19 کی عالمی وبا کے دوران کئی مغربی ممالک میں باقاعدہ ہوا۔ یہ واقعی ہوا تھا، بالکل۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جدید پڑھے لکھے معاشرے کے عام افراد اس نہج تک کیسے پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ایک ڈیجیٹل جھوٹ کی بنیاد پر اپنے ہی ملک کے بنیادی ڈھانچے کو جلا کر راکھ کر دیں۔ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ ہم اس طرح کی، یعنی اس قسم کی معلوماتی تباہی سے خود کو
कैसे बचा सकते हैं। आज हम डेविड ओमंड के पुरमीदी के आखिरी सबक के साथ इस मालूमाती सफ़र को मुकम्मल करेंगे, और आज हमारा मिशन महज इस किताब का कोई रिवायती सा खुलासा बयान करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि हमने इसे प्रैक्टिकल बनाना है। जी, हम ये सीखना चाहते हैं कि जासूसों की इन तकनीकों को सुनने वाले अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, अपने करियर के फैसलों और ख़ास तौर पर इस फेक न्यूज़ से भरी दुनिया में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये एक इंतहाई मुताल्लिका और चौंका देने वाला नुक्ता आगाज़ है। आज हम जिस किताब का इख्तिताम कर रहे हैं ना, उसका मुसन्निफ चूंकि बरतानवी इंटेलिजेंस के आला तरीन ओहदों पर फाइज रहा है, तो वो हमें बड़े वाज़े अल्फाज में बताता है। जी, वो क्या कहता है इस बारे में? वो कहता है कि मालूमात के इस ना ख़त्म होने वाले तूफान में इंसानी दिमाग का उलझ जाना एक बिल्कुल फितरी अमल है। मतलब ये कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन डेविड ओमंड का जो बुनियादी इस्तिदलाल है वो ये है कि इस डिजिटल दौर में अक़लियत ही सबसे बड़ा हथियार है, यानी रैशनैलिटी या मंतिकी सोच। जी बिल्कुल। जहां जज्बात को भड़काने वाली फेक न्यूज़ हर तरफ फैली हुई है, वहां रैशनैलिटी या अक़लियत ही सबसे बेहतरीन और शायद वाहिद मुअस्सर रद्द-ए-अमल है। चलें, इस बात को थोड़ा खोल कर समझते हैं। पिछले मोबाइल्स में हमने सीज मॉडल SEES पर काफ़ी तफसीली बात की थी, जो दरअसल एक जासूस के सोचने का बुनियादी ढांचा है। बिल्कुल। तो एक बार फिर बताता चलूं कि इसके 4 स्तून हैं। पहला है सूरत-ए-हाल की आगाही, यानी क्या और कहां हो रहा है। दूसरा है वजाहत, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। जी, और फिर तीसरा और चौथा? हाँ, तीसरा है तखमीना, यानी मुस्तक़बिल में ये कैसे आगे बढ़ेगा। और चौथा है स्ट्रेटेजिक नोट्स, मतलब तवील मुद्दती खतरात क्या हैं। अगर मैं इसकी एक रोज़मर्रा ज़िंदगी की तशबीह दूं, तो ये बिल्कुल एक मकान तामीर करने जैसा है। अरे वाह, ये तशबीह तो बहुत दिलचस्प लग रही है ना? मतलब सूरत-ए-हाल की आगाही उस मकान की बुनियाद है, यानी हमें मालूम होना चाहिए कि ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है। वजाहत उस मकान की दीवारें हैं जो उसे खड़ा रखती हैं। तखमीना उस मकान की छत है। सही। और चौथा सुतून यानी स्ट्रैटेजिक नोट्स क्या हुआ फिर? वो दरअसल उस मकान की मौसमी हालात से पेश की तैयारी है, मतलब बारिश या तूफान आने से पहले का बंदोबस्त। मुझे ये मकान की तामीर वाली तशबीह वाकई बहुत पसंद आई। अगर हम इसे मज़ीद गहराई में देखें तो मतलब आप छत और दीवारें तो खड़ी कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक नोट्स दरअसल वो फायर अलार्म है या ज़लज़ले से बचाव का वो निज़ाम है जो आप इन दीवारों के अंदर नस्ब करते हैं। बिल्कुल, मतलब वो चीज़ जो आपको बुरे वक्त के लिए तैयार रखे। जी, और मुसन्निफ डेविड ओमंड ने अपनी किताब में इसी चौथे सतून यानी स्ट्रेटेजिक नोट्स पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। अब चूंकि हमने कोविड की बात की थी, तो किताब में मुसन्निफ ने इसकी एक बहुत ज़बरदस्त, बल्कि मैं कहूँगी हैरानकुन मिसाल दी है। अच्छा, वो क्या है? वो बताते हैं कि बरतानिया में साइंसदानों ने सूरत-ए-हाल की आगाही का बेहतरीन इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने बाकायदा लेबोरेटरीज में वायरस के कैंट वेरिएंट को बहुत जल्दी दरियाफ्त कर लिया था। यानी उन्हें पता चल गया था कि वायरस बदल रहा है। ये तो कमाल है। बिल्कुल, उन्होंने जान लिया कि क्या और कहाँ हो रहा है। फिर उन्होंने वजाहत के मरहले में वायरस के जीनियाती कोड को डिकोड किया और पता लगाया कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो रही है। स्पाइक प्रोटीन, यानी वो हिस्सा जो इंसानी खुलियों से चिपकता है। जी हाँ, जिसका मतलब था कि ये इंसानी खुलियों के साथ अब ज्यादा मजबूती से चिपक सकता है और ज्यादा तेजी से फैल सकता है। इसके बाद तीसरे मरहले में उन्होंने वबाई इमराज के मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए बाकायदा तखमीना लगाया कि हस्पतालों में कितने बिस्तरों की और कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। एक मिनट रुकिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि साइंसदानों ने पहले 3 मराहिल, यानी वो जो मकान की बुनियाद, दीवारें और छत थी, वो तो बिल्कुल साइंसी बुनियादों पर कामयाबी से मुकम्मल कर लिए थे। बिल्कुल 100% मुकम्मल कर लिए थे। तो फिर वो कौन सी चीज थी जिसने, मेरा मतलब है, दुनिया भर में इतनी तबाही मचाई और इतनी अमवात हुई? अगर उन्हें सब पता था तो फिर मसला कहाँ आया? बस वहीं तो स्ट्रेटेजिक नोट्स की नाकामी सामने आती है ना। मुसन्निफ बताते हैं कि जब वो खुद कैबिनेट ऑफिस में थे तो उनके दौर में ही एक आलमी वबा का खतरा एक स्ट्रेटेजिक नोट्स के तौर पर हुकूमती दस्तावेजात में बाकायदा मौजूद था। अच्छा, यानी उन्हें सालों पहले मालूम था कि ये तूफान आ सकता है।
جی بالکل معلوم تھا، لیکن چونکہ اس طویل مدتی خطرے کے لیے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا گیا تھا، حفاظتی لباس یعنی پی پی ای کٹس کا کوئی ذخیرہ نہیں کیا گیا، ماسک بنانے کی فیکٹریوں کو ہنگامی بنیادوں پر تیار نہیں کیا گیا، یہ تو بہت بڑی غفلت تھی۔ اور مقامی سطح پر کوئی کانٹیکٹ ٹریکنگ سسٹم بھی نہیں بنایا گیا تھا، تو اس کا نتیجہ ایک بہت بڑے جانی نقصان کی صورت میں نکلا۔ یعنی خطرے کا الارم تو دیوار میں موجود تھا، لیکن اس الارم کے بجنے پر کرنا کیا ہے اس کی تیاری کا مکمل فقدان تھا۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ تو ایک طبی اور صحت کے بحران کی مثال ہو گئی نا، ایک فزیکل خطرہ۔ لیکن اگر ہم موجودہ دور کے ڈیجیٹل دنیا کی بات کریں تو کیا یہ ماڈل سائبر سیکیورٹی جیسے پیچیدہ اور غیر مرئی معاملات میں بھی کام کرتا ہے؟ بلکہ میں تو کہوں گی کہ اس کا اطلاق ڈیجیٹل دنیا میں اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ مصنف کا پختہ ماننا ہے کہ مستقبل کے جو سب سے بڑے سرپرائزز ہوں گے وہ سائبر حملوں کی صورت میں ہی ہوں گے۔ واقعی، مطلب ہیکنگ اور ڈیٹا چوری وغیرہ۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیکرز نے امریکی حکومت کے سسٹمز کا سامنے والا دروازہ توڑنے کی یا ان کے فائر وال سے ٹکرانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو پھر انہوں نے اتنا بڑا ہیک کیا کیسے؟ انہوں نے سپلائی چین کو نشانہ بنایا۔ سپلائی چین؟ ذرا اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں سامعین کے لیے۔ دیکھیں، انہوں نے براہ راست حکومت کو ہیک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک سافٹ ویئر کمپنی جس کا نام سولر ونڈز تھا، اس کے سرورز میں وائرس ڈال دیا۔ اب وہ سافٹ ویئر امریکی حکومت اور ہزاروں بڑے ادارے روزمرہ کے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا۔ یعنی جب ان اداروں نے اپنا سسٹم اپڈیٹ کیا ہوگا تو انہوں نے خود اپنی ہاتھوں سے اس وائرس کو اپنے اندر داخل کر لیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اسٹریٹیجک نوٹس ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم صرف سامنے کے دروازے پر پہرا دے کر مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ خطرہ کس غیر روایتی سمت سے یا کس پچھلی کھڑکی سے آ سکتا ہے۔ صحیح، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت الجھا ہوا سوال ابھرتا ہے۔ جی وہ کیا؟ دیکھیں، اگر اسٹریٹیجک نوٹس کے ذریعے حکومتوں کو معلوم تھا کہ ایک عالمی وبا آ سکتی ہے اور انہیں سائبر حملوں کے نئے طریقوں کا بھی اندازہ تھا، تو پھر بھی وہ اس سرپرائز کا شکار کیوں ہو گئے؟ مطلب اگر خطرے کی گھنٹی اتنی زور سے بج رہی تھی تو کیا ہم انسان اتنے احمق ہیں کہ اسے سن کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ایسا ہوتا کیوں آخر؟ یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا، اس سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے، اور دراصل اس کا جواب سیاست یا ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری انسانی نفسیات میں چھپا ہوا ہے۔ انسانی نفسیات؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان فطرتاً ان چیزوں پر توجہ دینا پسند ہی نہیں کرتا جو اس کے لیے تکلیف دہ ہوں یا جن کا حل مہنگا ہو۔ ہم اس چیز سے نظریں چرا لیتے ہیں جو ہمیں ڈراتی ہے، اور یہی وہ کمزوری ہے جسے موجودہ دور کا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایک باقاعدہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا بھی اسی انسانی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے؟ بالکل۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے جو الگوریدمز ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے منطقی دماغ کو یعنی ریشنل حصے کو مخاطب ہی نہیں کرتے۔ وہ براہ راست ہمارے جذبات سے، ہمارے غصے اور ڈر سے بات کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہمارے دماغ کے اس حصے کو بائی پاس کر دیتے ہیں جو سیز ماڈل کی طرح سوچنے کا عادی ہے، جو شواہد مانگتا ہے۔ جی بالکل بائی پاس کر دیتے ہیں۔ مصنف نے اپنی کتاب میں انتہائی غیر جانبدارانہ انداز میں 2016 کے امریکی انتخابات اور اس کے بعد جو کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تھا اس کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے۔ ہاں، وہ کیپٹل ہل والا واقعہ تو پوری دنیا نے لائیو دیکھا تھا۔ تو اس پر اومینڈ کا کیا نظریہ ہے؟ مصنف کے مطابق یہ الگوریدم کس طرح کام کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کون سی پوسٹ ایک انسان کو سب سے زیادہ غصہ دلا رہی ہے یا اس کے خوف میں اضافہ کر رہی ہے، کیونکہ یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ جذبات میں آیا ہوا انسان زیادہ دیر تک اسکرین پر رکتا ہے۔ صحیح بات ہے، غصے میں ہم سکرول کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ان الگوریدمز نے کیا کیا کہ ایک جیسے خیالات اور تعصبات رکھنے والے لوگوں کو ڈیجیٹل کمروں میں یا ایکو چیمبرز میں اکٹھا کر دیا۔ جب ایک جھوٹے دعوے کو مختلف زاویوں سے ان کے سامنے کروڑوں بار دہرایا گیا تو لوگوں نے زمینی حقائق اور عقلی شواہد کو یکسر مسترد کر دیا اور اس جھوٹ کو سچ مان لیا۔ بالکل، اور وہ اتنے جذباتی اور مشتعل ہو گئے کہ انہوں نے اپنے ہی جمہوری نظام کی عمارت پر یعنی کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا۔
اب یہاں سامعین کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ مصنف کا مقصد کسی خاص سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز نہیں ہے. وہ تو بس اس میکینزم کو بے نقاب کر رہے ہیں جس کے ذریعے انسانی جذبات کو ہائی جیک کیا جاتا ہے. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ بلکہ میں کہوں گا تھوڑی ڈراؤنی بھی ہو جاتی ہے. اگر ہم سوشل میڈیا کی اس ساخت کو دیکھیں تو مجھے یہ ہمارے دماغ کے لیے بالکل ایک قسم کی فاسٹ فوڈ ڈائٹ لگتی ہے. فاسٹ فوڈ ڈائٹ؟ وہ کیسے؟ مطلب جیسے فاسٹ فوڈ انڈسٹری ہوتی نا، وہ لیبارٹریز میں ایسی خوراک تیار کرتی ہے جس میں چینی، چربی اور نمک کی مقدار اس حساب سے رکھی جاتی ہے کہ وہ ہمارے دماغ کے ریوارڈ سینٹر کو متحرک کرے. ہاں، تاکہ ہم اسے پیٹ بھرنے کے باوجود بار بار کھائیں. بالکل. اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا کے الگوریدمز ہیں، یہ ہماری توجہ کھینچنے کے لیے ہمارے غصے، ہمارے خوف اور ہماری نفرت کو خوراک فراہم کرتے ہیں. یہ دماغ کی جنک فوڈ ہے. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا واقعی انسان اتنی معلومات کی یلغار میں اپنے جذبات کو منطق سے الگ رکھ سکتا ہے؟ کیا ہم اس کا مقابلہ کوئی روبوٹ بن کر کر سکتے ہیں؟ نہیں. مطلب کیا ڈیوڈ اومنڈ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام احساسات مار کر صرف ایک مشین کی طرح منطقی اور سرد مہری والے فیصلے کریں؟ یہ ایک بہت ہی عام غلط فہمی ہے جو اکثر لوگوں کو اس ماڈل کو پڑھ کر ہوتی ہے. لیکن مصنف کا پیغام یہ ہرگز نہیں ہے. وہ بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ انسان کوئی روبوٹ نہیں ہے اور جذبات کو مکمل طور پر ختم کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی یہ انسانوں کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہے. تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ڈیوڈ اومنڈ کہتے ہیں کہ جب بھی زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ کیا جاتا ہے تو منطقی اور عقلی تجزیے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اقدار، اپنی ہمدردی اور اپنی انسانیت کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. اصل کامیابی ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک صحت مند توازن قائم کرنے میں ہے. اور میرا خیال ہے اس حوالے سے کتاب میں ڈیوڈ اومنڈ نے اپنی ذاتی زندگی کی ایک بہت ہی طاقتور اور جذباتی مثال بھی دی ہے. جی ہاں، بالکل دی ہے. انہوں نے بتایا کہ جب وہ کینسر جیسی جان لیوا بیماری کے ایک طویل اور تکلیف دہ علاج سے گزرنے کے بعد صحت یاب ہوئے تو وہ شدید جسمانی اور ذہنی کمزوری کا شکار تھے. لیکن ٹھیک اسی وقت حکومت کی جانب سے انہیں کیبنٹ آفس میں ایک بہت بڑی، اہم اور شدید دباؤ والی سرکاری نوکری کی پیشکش ہو گئی. مکش تھی. وہ عقلیت اور جذبات کا ایک بہترین نمونہ تھی. اگر وہ خالصتاً عقلی یا صرف میڈیکل رسک کو دیکھتے تو ڈاکٹرز اور منطق کا مشورہ تو یہی تھا کہ بھئی اس قدر دباؤ والا کام آپ کی صحت کو دوبارہ تباہ کر سکتا ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے. بالکل. کوئی بھی ریشنل دماغ یہی کہے گا کہ جان ہے تو جہان ہے. لیکن دوسری طرف ان کے جذبات تھے. ان کے اندر کچھ کر گزرنے کی خواہش تھی اور اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دینے کا ایک گہرا جذبہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہ تو صرف جذبات میں آ کر اندھا فیصلہ کیا اور نہ ہی خوف کی وجہ سے مکمل طور پر پیچھے ہٹے. انہوں نے توازن پیدا کیا. بالکل. انہوں نے اپنے میڈیکل رسک کو پوری طرح سمجھا، اپنی جسمانی حدود کا تعین کیا اور پھر ایک ایسا توازن قائم کیا جس کی بدولت وہ کیبنٹ آفس کی نوکری بھی قبول کر سکیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھ سکیں. لیکن چلیں، یہ تو ہو گئی حکومت اور ایک انسان کی انفرادی زندگی کی بات. مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف یا یوں کہہ لیں کہ شکوک و شبہات ہیں. اچھا، وہ کس بات پر؟ کیا ہم واقعی ان جاسوسی کے طریقوں کو عام اداروں اور روزمرہ کے کاروباری دنیا میں استعمال کر سکتے ہیں؟ مطلب کیا ایک سی ای او کو اپنے کلائنٹس یا اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے جیسا ایک انٹیلیجنس ایجنسی کسی بیرونی خطرے یا دشمن کے ساتھ کرتی ہے؟ کیا یہ سوچ ہمیں ضرور سے زیادہ شکی اور محتاط نہیں بنا دے گی؟ میں سمجھ سکتی ہوں کہ بظاہر یہ ایک عجیب سا تصور معلوم ہوتا ہے اور یہ سوال اٹھنا بالکل فطری ہے. لیکن دراصل اس کا مقصد معاشرے میں شک پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ شواہد کی بنیاد پر ایک مضبوط اعتماد قائم کرنا ہے. شواہد کی بنیاد پر اعتماد؟ جی ہاں. مصنف بتاتے ہیں کہ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اس کے بعد انہیں سب سے زیادہ حیران کن رد عمل انٹیلیجنس حلقوں سے نہیں بلکہ بزنس لیڈرز کی طرف سے ملا. ایک بہت بڑی برطانوی FTSE کمپنی، مطلب جو اسٹاک ایکسچینج کی صف اول کی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے. جی، بڑی کارپوریشنز. بالکل. اس کمپنی کے CEO نے یہ سیز ماڈل اپنے تمام مینیجرز کے لیے باقاعدہ لازمی قرار دے دیا تاکہ وہ اسے استعمال کریں. کیا واقعی انہوں نے ایسا کیوں کیا؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ کاروباری دنیا میں بھی جب آپ کوئی ملٹی ملین ڈالر کا معاہدہ کرتے ہیں یا کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ صرف دوسرے شخص کی میٹھی باتوں یا اپنی محض گٹ فیلنگ پر انحصار نہیں کر سکتے۔ خطرات بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان کے مینیجرز اندھے اعتماد کے بجائے پہلے صورتحال کا تجزیہ کریں، مارکیٹ کے رجحانات کی وضاحت ڈھونڈیں، مستقبل کی سرمایہ کاری کا تخمینہ لگائیں اور طویل مدتی معاشی خطرات کو اسٹریٹجک نوٹس کے تحت پیشگی پرکھیں۔ بالکل درست، یہی مقصد تھا۔ اور اس کی ایک اور زبردست مثال میں آپ کو بتاتی ہوں جو ایک سائبر سیکیورٹی کمپنی کے MD کی ہے۔ اس شخص نے اس کتاب کی کاپیاں خرید کر اپنے تمام بزنس رابطوں اور کلائنٹس کو تحفے میں بھیجیں۔ زبردست! وہ اسے کیا پیغام دینا چاہتا تھا؟ وہ اپنے کلائنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ کسی بھی قسم کی طویل اور دیرپا شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اعتماد سازی یا ٹرسٹ وردینس ہے۔ اور اس جدید دور میں اعتماد صرف اندھے یقین یا باتوں سے نہیں بنتا، بلکہ اس بات سے بنتا ہے کہ آپ معلومات کی تصدیق کیسے کرتے ہیں، آپ نیگوشیشنز کیسے کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو جاسوسی اور انٹیلیجنس کے جو طریقے ہیں یہ اب صرف ریاستوں کے خفیہ راز نہیں رہے۔ بالکل نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو غیر یقینی صورتحال میں شواہد پر مبنی یا ایویڈنس بیسڈ فیصلے کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لیڈرشپ کے کردار میں ہو۔ یہ سننے والوں کے لیے واقعی ایک زبردست اور عملی سبق ہے۔ اگر ہم اپنی عام زندگی پر غور کریں تو ہم آئے دن کتنے بڑے فیصلے کرتے ہیں، ہے نا؟ نیا کریئر چننا ہو، کسی پراپرٹی میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کی سرمایہ کاری کرنی ہو یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہو۔ جی ہاں، قدم قدم پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سارے فیصلے ہم صرف خوف، جذبات یا کسی لالچ کی بنیاد پر کریں گے تو ناکامی کا امکان ظاہر ہے بہت بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر ہم سیز ماڈل کو استعمال کریں، شواہد جمع کریں اور طویل مدتی خطرات کا اندازہ لگائیں تو ہم اپنی زندگی کے بہترین تجزیہ کار خود بن سکتے ہیں۔ بالکل، یہی اس کتاب کا سب سے بڑا عملی اطلاق ہے جو مصنف ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن ڈیوڈ آمنڈ اس گفتگو کو محض انفرادی کامیابی یا بزنس پر ختم نہیں کرتے، وہ اس ساری بحث کو واپس ہمارے معاشرے، ہماری آزادی اور ہماری جمہوریت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور جب ہم معاشرے اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آج کل جو سب سے بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے وہ ڈیجیٹل سبورژن یا آسان الفاظ میں ڈیجیٹل تخریب کاری ہے۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ اب دشمن طاقتوں کو کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے ٹینک، میزائل اور طیارے بھیجنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وہ بس کچھ 100 ٹرول اکاؤنٹس اور فیک نیوز کے ذریعے کسی بھی پورے کے پورے ملک کے نظام کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، اور کتاب میں مصنف نے اس کی بڑی ہولناک مثالیں دی ہیں کہ کیسے دشمن طاقتیں اس ڈیجیٹل دنیا کو ایک مہلک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ جیسے یاد کریں جب کووڈ کی وبا کے دوران آکسفورڈ کی ویکسین تیار ہو رہی تھی، اس وقت روس کی جانب سے باقاعدہ ایک منظم ڈیجیٹل مہم چلائی گئی جس میں اس ویکسین کو بندروں کی ویکسین یعنی منکی ویکسین کا نام دیا گیا۔ ہاں، مجھے یاد ہیں وہ تصویریں جس میں لوگوں کو بندر بنتے دکھایا گیا تھا۔ جی بالکل۔ اب اس کے پیچھے کوئی سائنسی دلیل یا ریسرچ تو تھی نہیں، لیکن ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مغربی ممالک کے عوام کے دلوں میں اپنی ہی طبی ایجنسیوں اور حکومتوں کے خلاف خوف اور بے اعتمادی پیدا کی جائے، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اور وہ 5G ٹاورز والی افواہ بھی تو اسی کی ایک کڑی تھی نا، جس کا میں نے بالکل آغاز میں ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، وہ بھی اسی ڈیجیٹل تخریب کاری کا حصہ تھی۔ مطلب جب یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی کہ ان ٹاورز کے ریڈیشن سے کووڈ پھیلتا ہے تو لوگوں نے انٹرنیٹ کے جھوٹ کو سچ مان کر اپنی ہی گلیوں میں موجود رابطے کے ذرائع کو آگ لگا دی۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ فیک نیوز صرف انٹرنیٹ پر نہیں رہتی، اس کے زمینی حقائق اور نتائج بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں اسی تاریک ڈیجیٹل دنیا میں ایک روشنی کی کرن بھی موجود ہے، اور یہی کرن ہمیں بتاتی ہے کہ سچ کو سامنے لانا اب کتنا ممکن ہو چکا ہے۔ مصنف نے کتاب میں ایک گروپ کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے بیلکنگ کیٹ۔ ہاں، بیلکنگ کیٹ۔ ان کی کہانی تو میں نے پڑھی ہے، یہ تو کسی ہالی ووڈ کی تھرلر فلم سے کم نہیں ہے۔ واقعی۔ لیکن سامعین کے لیے ذرا یہ واضح کریں کہ یہ لوگ دراصل ہیں کون، یہ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے
ان کے پاس تو جیمز بانڈ جیسے کوئی جاسوس یا کوئی خفیہ ہتھیاروں کا نیٹ ورک نہیں ہوتا؟ دراصل یہی تو سب سے حیران کن بات ہے نا۔ بیلنگ کیٹ کوئی خفیہ ایجنسی نہیں ہے، یہ محققین کا ایک اوپن سورس انٹیلیجنس گروپ ہے۔ یہ لوگ بس اپنے گھروں میں لیپ ٹاپس کے سامنے بیٹھ کر صرف اوپن سورس معلومات کا استعمال کرتے ہیں۔ اوپن سورس معلومات یعنی وہ ڈیٹا جو انٹرنیٹ پر ہم سب کے لیے فری میں دستیاب ہے؟ بالکل وہی ڈیٹا۔ اور انہوں نے کیا کمال کیا کہ جب روس کے مشہور اپوزیشن لیڈر الیکسی نوالنی کو ایک اعصاب شکن زہر یعنی نوویچوک دیا گیا تھا تو روسی حکومت نے تو اس میں اپنے کسی بھی قسم کے کردار سے مکمل انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پھر بیلنگ کیٹ نے کیسے ثابت کیا؟ بلنکنگ کیٹ کے عام سے محققین نے کیا کیا کہ انہوں نے بلیک مارکیٹ سے کچھ فلائٹ کا ڈیٹا خریدا، گوگل ارتھ سے مختلف مقامات کی نشاندہی کی اور لوگوں کے سوشل میڈیا پر موجود ٹائم سٹیمپس کو، تصاویر کو آپس میں جوڑنا شروع کیا۔ اچھا، ایک ڈیجیٹل پازل کی طرح؟ جی، اور انہوں نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ جس وقت الیکسی نوالنی جن جن شہروں اور ہوٹلوں میں موجود تھا، بالکل اسی وقت اور انہی پروازوں میں روسی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹس بھی سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے ان ایجنٹس کی شناخت تک ظاہر کر دی، مطلب انہوں نے صرف عقلی تجزیے کا استعمال کرتے ہوئے ایک بہت بڑے عالمی جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ واہ، یہ واقعی کمال ہے۔ لیکن تو پھر اس سب کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ کیا مطلب؟ دیکھیں، میرا مطلب ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز کی وجہ سے عام لوگ اپنے ہی ٹاورز جلا رہے ہیں، اپنے انتخابات پر شکوک پیدا کر رہے ہیں اور معاشروں میں تفریق بڑھ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عام لوگ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر بڑی بڑی ریاستوں کی جھوٹ پکڑ رہے ہیں۔ جی، یہ تضاد تو ہے۔ تو اتنی زیادہ غلط معلومات، دھوکہ دہی اور پروپیگنڈے کے اس طوفان کے باوجود ڈیوڈ اومنڈ آخر ہماری جمہوریت کے حوالے سے اس قدر پر امید کیوں ہیں؟ یہ جو ان کا پر امیدی کا آخری سبق ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ڈیوڈ اومنڈ کوئی اندھے پر امید نہیں ہے۔ وہ اس تلخ حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ سوشل میڈیا اور فیک نیوز نے ہمارے معاشرتی تانے بانے کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے۔ تو پھر امید کس بات کی ہے؟ ان کا گہرا یقین اس بات پر ہے کہ جمہوری نظام میں ایک فطرتی لچک یعنی ایک ریزیلینس موجود ہوتی ہے۔ جمہوریت کوئی جامد یا پتھر پر لکیر والی چیز نہیں ہے، یہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بشرطے کہ عوام اور اس کے ادارے اس کی دیکھ بھال کریں۔ یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اس بحران سے نکل آئیں گے۔ بالکل، اور ان کی پرامیدی کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں وہ بھی اب اپنے بنائے ہوئے اس افریط سے کافی حد تک واقف ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ لیکن اپنی ذمہ داری کا احساس کر رہی ہیں۔ جی ہاں، یعنی فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ۔ جی ہاں، یہ کمپنیاں اب مواد کو کنٹرول کرنے یعنی کانٹینٹ ماڈریشن پر اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہیں، حقائق کی جانچ یا فیکٹ چیکنگ کے نظام کو بہتر بنا رہی ہیں اور اوورسائٹ بورڈز جیسے آزاد ادارے قائم کر رہی ہیں تاکہ خطرناک اور جھوٹی خبروں کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکے۔ اچھا، یعنی وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی اس جنگلی دنیا کو اب باقاعدہ قواعد و ضوابط کی ضرورت ہے، اور یہ فیک نیوز کوئی ایسا ناقابل تسخیر افریط نہیں ہے جسے ہم انسان مل کے شکست نہ دے سکیں۔ بالکل یہی بات ہے، اور مصنف کا حتمی پیغام بھی یہی ہے کہ اگر ہم بطور ایک باشعور معاشرہ اس سیز ماڈل جیسی اقلیت کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں، یعنی ہم سب تھوڑا جاسوسوں کی طرح سوچنا شروع کر دیں۔ اس اندھے طوفان میں بہنے کے بجائے تھوڑا رک کر شواہد کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی عادت ڈالیں تو ہم اس ڈیجیٹل طوفان کا بہت بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی اصل طاقت ان کے ہتھیاروں میں نہیں ہے بلکہ اس کے شہریوں کے سوچنے، سوال کرنے اور سچ تلاش کرنے کی آزادی میں ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی زبردست اور سامعین کو بااختیار کر دینے والا پیغام ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج کے اس طویل اور تفصیلی جائزے کے بعد جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اب محض خبریں یا سوشل میڈیا کی پوسٹ کو خاموشی سے ہضم کرنے والے لوگ نہیں رہے۔ بالکل نہیں، اب ان کے پاس ٹولز ہیں۔ جی، اب وہ ایک تربیت یافتہ تجزیہ کار کی طرح سوچ سکتے ہیں۔ وہ جان چکے ہیں کہ کسی بھی معلومات کو کیسے پرکھنا ہے، اپنے جذبات کو منطق کی چھلنی سے کیسے گزارنا ہے اور جھوٹ کے اس ہجوم میں سچ کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ انٹیلیجنس کی یہ طریقے واقعی ایک روشن، محفوظ اور باشعور زندگی گزارنے کے لیے ایک زبردست عملی ہتھیار ہیں۔
میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں، اور اگر میں اس ساری طویل مگر انتہائی دلچسپ گفتگو کو ایک حتمی اور شاید تھوڑے چونکا دینے والے خیال پر سمیٹنا چاہوں تو سامعین ذرا اس بات پر غور کریں۔ جی فرمائیں۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں اربوں ڈالر مالیت کی ٹیک کمپنیاں اور ان کے بنائے گئے وہ بے حد طاقتور الگوریدمز ہر وقت دن رات انسانوں کے غصے، ان کے خوف اور ان کے گہرے جذبات کو بھڑکا کر ان کی توجہ خریدنے اور ان کے فیصلوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم سب ان کی پروڈکٹس بنے ہوئے ہیں۔ جی، ان کا تو پورا بزنس ماڈل ہی انسان کے غیر عقلی اور جذباتی رویے پر کھڑا ہے۔ تو کیا ایسے حالات میں ایک قدم پیچھے ہٹ کر ٹھنڈے دماغ سے حقیقت پسندانہ اور مکمل عقلی فیصلہ کرنا آج کے دور کی سب سے بڑی اور مؤثر بغاوت نہیں ہے؟ ارے واہ! جی، ذرا سوچیں، جب پورا کا پورا نظام آپ کو مشتعل کرنا چاہتا ہو، آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہو، تو پرسکون اور منطقی رہنا ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ یہ وہ سوال ہے اور یہ وہ بغاوت ہے جو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے فیصلے کرتے وقت ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ واہ، کیا کمال کا اور انتہائی گہرا نکتہ ہے۔ مطلب جب پورا سسٹم آپ کے جذبات سے کھیلنا چاہ رہا ہو تو عقلیت ہی آج کے دور کی سب سے بڑی بغاوت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ خیال سننے والوں کو دیر تک اپنے فیصلوں، اپنے کلکس اور اپنی سوچ کے انداز پر غور کرنے پر مجبور کرے گا۔ اس زبردست اور تفصیلی تجزیے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے یہاں مدعو کرنے کا اور اس بہترین گفتگو کا بہت شکریہ۔ انسانی ذہن کے اسرار کو کھولنے اور اسے سمجھنے کے اس سلسلے میں ہمارے اگلے سفر میں بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ سیکھنے کا یہ عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔